محترم دوستو، وضو کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، چلیے مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وضو کے ذریعے سے طہارت و پاکیزگی اور صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، جن کو دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہی لیں گے، لیکن آپ کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان کو بھی آپ پہچان لیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، حضور آپ کے سامنے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا، لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ ہوگی، تمام دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، آپ ان میں سے اپنی امت کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء وہ قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور میں اپنی امت کا حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں گا۔ یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء کی چمک کو دیکھ کر اپنی امت کو فوراً پہچان لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وضو کرنے والے کے چھوٹے چھوٹے گناہ وضو کے پانی سے دھلتے چلے جاتے ہیں۔ وضو کرنے والا مومن شخص جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے پر سے پانی کا جب آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ چہرے کے سارے گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب مومن شخص اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے اوپر سے پانی کا جو آخری قطرہ گرتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ سے ہونے والے گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ مومن شخص جب اپنے پیر دھوتا ہے اور پیروں پر سے جب پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو پیروں سے ہونے والے گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو وضو سکھایا کرتے تھے، وضو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پانی منگایا اور اس سے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ ہنسنے لگے اور آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ حاضرین نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کی تعلیم ارشاد فرمائی، وضو سکھایا اور وضو سکھانے کے بعد آپ مسکرائے، آپ ہنسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن شخص وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہونے والے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے پیروں کے آخری قطرے کے ساتھ پیروں سے ہونے والے گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ ان روایات کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے والے کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ بغیر وضو کے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، بغیر وضو کے ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا اب وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، وضو کے کیا کیا مسائل ہوں گے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم مسلسل آگے سنتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ سنتے رہیے، اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی پوچھتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔